نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنا كتبنا عليهم، اگر یہ بات ہم ان کے اوپر فرض کر دیں کہ نقتلوا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے تم نکل جاؤ، ما فعلوا الا قلیل منہم، تو تھوڑے لوگوں کے سوا یہ کوئی کام نہیں کرتا، یعنی تھوڑے سے لوگوں کے سوا اور اکثریت یہ کام نہ کرتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے فرض نہیں کیے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور جس کی نصیحت تمہیں کی گئی ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، واشد تثبیتا، اور ان کے لیے خوب قدم جمانے کے لیے بھی ہے، یعنی واشد تثبیتا، خوب اپنے قدموں کو جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بھی ہے. اب یہاں پر بات یہ تھی کہ یہود جو تھے وہ اس بات پر شیخیاں مارتے تھے، کہتے ہیں کہ یار ہم تو بڑی فرما بردار قوم ہے، اگر ہمارے اوپر یہ حکم آ جاتا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ 70,000 کو قتل کا حکم دیے گئے جو نافرمان بچڑی کو معبود بنایا تھا. فرمایا کہ اگر تم 70,000 کو قتل کرو تو وہاں پہ ہمارے لوگوں نے قتل کیے تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم فرما بردار قوم ہے اور ہم اس کام کو قبول کر لیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کر دیتے ہیں قتل کرو اپنی جانوں کو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل تھا، تھوڑے لوگوں کے سوا اکثریت یہ کام نہیں کر سکتے. فرمایا اس سے آسان کام یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو، ان کے احکامات کے اوپر چل جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور یہ تمہارے لیے قدم جمانے کی بھی ایک صفت ہے، ایک عمل ہے، اگر اس پر عمل کر لو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن یہ جو تم کہتے ہیں کہ ہم فرمانبردار کو رہے ہیں اور ہم نے جو بھی کہہ دیا جائے گا ہم اس پر عمل کر لیں گے، تو یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، اگر یہ ہو جاتا تو تم اس کے اوپر کبھی نہیں چل سکتے. تو اللہ نے ان کا جو شیخیاں مارتے تھے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی اور یہ ارشادات نازل فرمائے. اگلی آیات میں فرمایا کہ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، جب وہ ہماری ہدایت پر آ جاتے ہیں، ہمارے طریقوں پر آ جاتے ہیں تو ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور بے ضرور ہم انہیں سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں، یعنی جو سیدھی راہ ہے وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کے لیے بات یہ کی گئی ہے کہ اگر وہ راہ راست پر آ جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے، جو ہم نے ہدایت دی اگر اس پر چلیں گے تو ہم اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے اور ضرور بھی ضرور انہیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا. اب اگلی آیات میں فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں کے بھی ساتھ چلے گا، ان کے طریقوں پر یعنی ان کی بھی اتباع کرے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبی، صدیقین اور شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، یہ تو بہت اچھے ساتھی ہیں. یعنی ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کا حکم ہے، پھر جو اللہ کے وہ نیک لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی ان کی اطاعت اگر کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، تو یہ اچھے ساتھی ہیں، اچھے دوست ہیں، آخرت میں ان کی میت میں ہاں ان کی اس میں ہوں گے، ان کی مشابت میں، یعنی ان کی جماعت میں ہوں گے. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ہے. وکفیٰ باللہ علیما، اللہ کو ان کے بارے میں علم رکھنا یا ان کے بارے میں جان لینے کے لیے اللہ کافی ہے. ہر کسی کے اہل و احوال کو جاننا یہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس کے لیے. اور یہاں اس آیات کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے جس طرح ایک نبوت کا سلسلہ ہے. اب یہ نبوت کسی کے پیسہ یا مال و دولت کی طرف نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہر انسان کو بہتر جانتا ہے کہ وہ
کس چیز کا حقدار ہے اور کس چیز کو اللہ اس کو نوازنا چاہتا ہے، تو اللہ تو بہتر جانتا ہے ہر انسان کے متعلق۔ تو یہ جو نبی ہیں یا صدیقین، جو جس طرح حضرت ابوبکر کا دیکھ لیں، شہداء میں دیکھ لیں، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، اور یہ سارے حضرات ہیں، اور صالحین میں سارے لوگ جو نیک لوگ ہیں تو صالحین میں، تو ان کے متعلق یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی انسان کو نوازتا ہے۔ تو جو اللہ انسان کے متعلق ہر چیز جان لیتا ہے تو وہ انسان کو ان چیزوں سے نوازنے کے لیے بھی وہ کافی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے، شروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔